السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا گھر دنیا میں مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر بنائیں گے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اس میں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ تو ناظرین کرام، ہم اپنی دنیا کو بہترین سے بہترین بنانے کے لیے اور اچھی سہولتیں مہیا کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو لیل و نہار محنت کر کے اپنے مکان، اپنی کوٹھیاں، اپنے بنگلے تیار کرتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میری بیٹیوں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی آخری زندگی ہے، اور یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ قلیل ہے، آخرت کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی نہیں ہے، ہمیش کی زندگی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے جیسے مسافر ہے، ایک آدمی سفر کر رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بہت بڑا ہال ہے، اس کے ایک دروازے سے بندہ گزرتا ہے، دوسرے سے نکل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اور ہم اپنے آپ کو سوال کریں، اگر کسی آدمی کی 30 سال عمر ہے، 20 سال ہے، 50 سال ہے، 80 سال ہے، آپ اس کو پوچھیں کہ یہ اتنے سال کیسے گزرے، ہوگا کہ پتہ ہی نہیں لگا۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمیش والی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، پھر دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ جو جنت میں چلے جائیں گے وہ نعمتوں میں ہوں گے، جو شرک کرنے کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آؤ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ سے گزارش ہے کہ ہم آخرت کے لیے، بے شمار ایسے بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں کہ والدین کی طرف سے وراثت میں اتنا مال آ جاتا ہے، اور وہ بیٹھے بیٹھے سوچتے ہیں کہ میرے 5 مکان ہیں، 5-6 پلاٹ ہیں، میرے جناب اتنے ایکڑ زمین ہے، یہ سب کچھ میرے لیے دنیا ہے، آخرت کے لیے کیا ہے؟ تو گھر میں بیٹھی ہماری بیٹی بہن وہ سوچتی ہے کہ میں آخرت کے لیے، اللہ کا گھر بنانے کے لیے، جنت میں اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ کروں۔ تو اس کی نیت ہوتی ہے کہ چلو میں اپنا 1 ایکڑ زمین کا یا 2 ایکڑ اللہ کے لیے دے دیتی ہوں۔ بے شمار میری کوٹھیاں ہیں، چلو ایک میں اللہ کو دے دیتی ہوں۔ کتنے پلاٹ میرے نام ہیں، ان میں سے ایک پلاٹ میں مسجد اور مدرسے کے لیے دے دیتی ہوں۔ اور اسی طرح میرے بھائی، میرے بیٹے، جن کو والدین کی طرف سے بہت زیادہ وراثت ملتی ہے، اور ان کے اندر بھی یہ سوچ آتی ہے کہ دنیا کا یہ سب کچھ ہے، میرا والد دنیا سے چلا گیا، وہ ساتھ صرف نیک اعمال لے کر گیا ہے، وہ نیکیاں کرتے تھے، وہ خرچ کرتے تھے، وہ اللہ کے لیے مسجدیں بناتے تھے، ان کی آخرت بہتر ہو گئی۔ اور دل میں آتا ہے کہ میری کتنی جائیداد ہے، زمین ہے، میں ان میں سے 1 ایکڑ یا 1 مکان یا 1 پلاٹ یا 1 دکان اللہ کے لیے وقف کر دوں۔ تو میرے بھائیوں، پوری دنیا میں، پاکستان میں، عرب ملکوں میں اور یورپ ملکوں میں رہنے والے میرے پاکستانی بھائیوں، آپ اگر مسجد بنانا چاہتے ہیں میرے ساتھ رابطہ کریں، مسجد کے لیے جگہ خرید کر مسجد کے لیے تعمیر میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اسی طرح دینی ادارے میں مدرسے کے کمروں کے لیے، مدرسے کی جگہ کے لیے، اور سالانہ جو اخراجات میں آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ میں اسلام آباد کے اندر ایک ادارہ بنا رہا ہوں جس کا نام تجویز کیا ہے محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس۔ جب دین اللہ نے محمد کریم کے ذریعے ہمیں پہنچایا ہے تو میں نے ان کا ہی نام، ادارے کا نام رکھنا ہے، اور اس کے اندر ایک جامع مسجد رکھنی ہے، ایک جامع مسجد بنانی ہے، اور اس کا نام جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم رکھنی ہے۔ اللہ نے ہمارے پیغمبر کو جو تاج پہنایا ہے، ختم نبوت کا پہنایا ہے، تو انشاءاللہ ختم نبوت اور تحفظ ختم نبوت کے لیے ہم نے انشاءاللہ محنت کرنی ہے۔ اور آپ سب بھائی جو مجھے دیکھ رہے ہیں، دعوت اور تبلیغ میں میدان میں میرے ساتھ چلیں، جو جگہ دینا چاہتے ہیں مسجد اور مدرسے کو، جو اس کی تعمیر میں حصہ لینا چاہتے ہیں، جو اس کے نظام کو چلانا چاہتے ہیں، اور جو دعوت اور تبلیغ میں علماء کرام کے یعنی سفر کے خرچے،
ان کے گھریلو اخراجات اٹھانا چاہتے ہیں، جو علماء کی تنخواہوں میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ۔ آپ میرے ساتھ ہوں گے، ہم مل کر ادارے کو چلائیں گے، اور پھر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم نے دعوت کے میدانوں میں اترنا ہے۔ ہم نے گروہ اور جماعتیں لشکر تیار کرنے ہیں، جو دن رات مسجدوں کے علاوہ محلوں میں، گلیوں میں، سڑکوں میں، گھروں میں جائیں اور لوگوں کو کلمہ سکھائیں۔ بے شمار ایسے افراد ہیں جو کبھی مسجد میں جمعہ پڑھنے نہیں آئے، ایسے بھی افراد ہیں کبھی جو عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اور ان کو نہ کلمہ آتا ہے، نہ وضو کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو جناب طہارت کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو نماز کا طریقہ آتا ہے، نہ ان کو اذان آتی ہے۔ تو میرے بھائی، ان کو ہم نے دین سکھانا ہے۔ اللہ کے رسول نے مسجد میں درس بھی دیا ہے، خطبہ بھی دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو جب لیٹتے تو نیند نہ آتی، اٹھ کر باہر نکلتے، آدھی رات جو راستے میں ملتا جاتا اس کو دعوت دیتے۔ ایک ایک کر کے اللہ کے رسول نے صحابہ یہ ایک ایک کر کے آپ کے شاگرد جمع ہوئے ہیں، ایک ایک کو انفرادی طور پر اللہ کے رسول نے دعوتیں دی اور محنتیں کی ہیں۔ تو میرے بھائیو، اس دین کو ہم نے محبت اور پیار کے ساتھ آگے لے کر بڑھنا ہے۔ ہم نے گروہوں مسلکوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا، ہم نے امت محمد، یعنی ہم نے تمام امت کو ایک کرنا ہے۔ ہم ایک ہیں جب ہمارا اللہ ایک ہے، اور ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، مدینہ منورہ ایک ہے، مسجد نبوی ایک ہے، جب ہمارے محمد کریم ایک ہیں، سب اس بات میں متفق ہے، تو ہم ایک کیوں نہیں ہیں؟ تو میرے بھائیو، اس کے لیے ہمیں کچھ محنت کرنا ہوگی۔ آپ میرے بھائی ہیں، اگر آپ سب میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی، ہم مل کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ایک مسجد اور ایک یونیورسٹی میں نے ذاتی طور پر بنانی ہے، اور پھر انشاءاللہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بے شمار ادارے اور مساجد بنانے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے پوری دنیا میں رہنے والے بھائی جو مساجد کے لیے جگہ دینا چاہتے ہیں، تعمیر کرنا چاہتے ہیں، مدرسے کے لیے، میرے ساتھ رابطہ کریں۔ انشاءاللہ جو بھی ہم مل کر اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں گے، انشاءاللہ ہمارا گھر اللہ کے پاس ہوگا۔ اللہ جب راضی ہو جائیں گے تو انسان کے سارے گناہ اللہ معاف کر کے انسان کو اللہ ذوالجلال ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ دعا ہے اللہ ذوالجلال دنیا میں ہمیں معاف فرمائے، ہماری پریشانی، مشکلات اور ہمارے قرضوں کو اللہ اتار دیں، اور جو آخرت والی زندگی اللہ وہ ہمارے لیے آسان کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔